اس کو روکنے والا نہیں. بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان اس کا برا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے. یعنی خاص طور پر قریبی رشتے داروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے. کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے. ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہی ہو جائیں. بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں. تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے, اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے. جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں. اس کے اوپر رب کا عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں, کوئی رازق ہے ہی نہیں, کوئی مالک ہے ہی نہیں, کسی کے پاس اختیارات ہے ہی نہیں, کوئی کچھ دینے کے قابل ہی نہیں. لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو. اپنی ساری توجہ, اپنی رغبتیں, اپنی تمنائیں, اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو.